سیکھنے سکھانے کے لیے حاضری کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض گزارتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں یہاں ہونے والے ذکر کے کامل برکات عطا فرمائے، اور جو بھی ہم حق اور خیر کی بات سنیں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، ہر فرد رزق کے معاملے میں پریشان دکھائی دیتا ہے، اور ہر فرد کی تمنا اور چاہت ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو۔ تو رزق کی کشادگی کا ایک نسخہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ رزق کشادہ ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں وہ شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں گے تو اللہ رزق میں برکت دے گا اور عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر رشتوں کی بڑی قدر ہے۔ رشتوں کے اندر ایک بڑا اہم رشتہ ہے، وہ ہے بھائی کا بھائی سے رشتہ یا بھائی کا بہن سے رشتہ۔ بھائی کا رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی بھائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، اسی رشتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا درد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر بھائی اخلاص والے ہوں، محبت والے ہوں، تو جب کسی بھائی پہ مشکل آتی ہے تو اس کے حق میں سب سے پہلے بھائی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر بھائی مخلص ہو تو پھر اپنا پیسہ لگا کر بھائی ہی حفاظت کرتا ہے، اور اپنا وقت نکال کر بھائی ہی بھائی کا مددگار بنتا ہے۔ جب بھائیوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے مدد کے لیے بھائی ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر اس رشتے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک کے اندر دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بھائی کے رشتے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور وہاں پہ دو طرح کے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک بھائی کا ظالمانہ رویہ سامنے آتا ہے، اور ایک بھائی کا مہربانی والا رویہ سامنے آتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کیسے بھائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، جو کہ دو بھائیوں کا قصہ ہے۔ اب ہم نے اس قصے کو سننا ہے اور نتیجہ خود اخذ کرنا ہے کہ بھائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، بھائی کا بھائی کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی تو مخلوق نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا، اور وہ نظام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضرت آدم کو دو اولادیں عطا فرماتا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ہر دفعہ یہی معاملہ ہوتا۔
پھر اللہ نے نکاح کا نظام کیسے قائم کیا؟ نکاح کا نظام یہ تھا کہ بھائی ایک دفعہ جو بہن بھائی پیدا ہوئے ان کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کے ساتھ کیا جاتا، یہ نکاح کا نظام تھا۔ تو حضرت حابیل پیدا ہوئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نیک اور صالح بیٹے تھے حابیل، اور قابیل پیدا ہوا، یہ بھی بیٹا تو حضرت آدم کا تھا لیکن فاجر و فاسق تھا، ظالم تھا۔ اب قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بہن خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورتی اور حسن میں اس کے برابر نہیں تھی۔ تو جب دونوں جوان ہوئے، نکاح کا وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا حکم جاری ہوا کہ حابیل اس لڑکی سے نکاح کرے گا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ جب قابیل نے یہ بات سنی تو وہ ڈٹ گیا، اڑ گیا، کہتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کے ساتھ نکاح کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ کہتا ہے حابیل کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے بات سمجھائی لیکن وہ سمجھا نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایسا کرو، دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی وہی اس لڑکی سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اب معاملہ کہاں سے چلا ہے؟ ایک لڑکی سے۔ تو یہ جو اختلافات اور جھگڑے اور لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں، ابتدا سے وجہ یہی بنتی آ رہی ہے۔ زن، ضمیر اور زر، یہ تین ہی چیزیں بنیاد سے شروع سے اختلاف کا باعث بنتی آئی ہیں، عورت، زمین اور مال و جائیداد۔ آج بھی جھگڑے یہی ہیں، بہت سے قتل معاذ اللہ خواتین کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کئی شوہر بیوی کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، کئی بھائی بہن کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، کئی باپ بیٹی کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں۔ آج بھی وہی جھگڑے ہیں، عورت کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، مال کا جھگڑا۔ تو ابتداءً جو اختلاف ہوا، جو جھگڑا شروع ہوا، وہ بھی ایک عورت سے ہی ہوا۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی وہی نکاح کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اب حضرت حابیل جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، قابیل زمینداری کیا کرتا تھا۔ حضرت حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، قابیل نے گندم پیش کی، ایک مقام پر رکھ دی گئی۔ اب آسمان سے ایک آگ آئی جس نے آ کر حابیل کے بکری کو جلا دیا۔ اب اس آگ کا کسی چیز کو جلا دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ قبولیت کی دلیل آگ کا جلا دینا تھا۔ تو قابیل نے جب دیکھا کہ حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے تو اس بات پر بھی جھگڑنے لگا، اس بات پر بھی اختلاف کرنے لگا۔ کہتا ہے بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قربانی قبول نہ ہو اور حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگے بلا لو لاہڑ نے بندے نو، اگے بلا لو لاہڑ نے، سپیکر لاہڑ نے بندے نے اتنے بلا لو، دیکھو نہیں سیٹنگ ہوندی بھی ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ بھی قابیل جھگڑنے لگا، کہتا ہے بھی میری قربانی قبول کیوں نہیں؟ تو یہاں پہ
حضرت حابیل نے ایک جملہ بولا، وہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بھئی اللہ کے ہاں جو عمل مقبول ہوتا ہے وہ اسی شخص کا ہوتا ہے جس کا دل تقوی سے معمور ہوتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اسی کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ کم از کم تقوی کا درجہ اور کیفیت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فرض کردہ اعمال پر عمل پیرا ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچتا رہے، یہ تقوی کا کم از کم درجہ ہے۔ تو حضرت حابیل کہتے ہیں اللہ متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پھر قابیل کو غصہ آیا، قابیل کہنے لگا لأقتلنک، کہ بھئی میں تجھے قتل کر دوں گا، اب میرے پاس یہی راستہ بچا ہے تجھ سے بدلہ لینے کا، اور تجھے راستے سے ہٹانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تجھے قتل کر دوں۔ اب اس کے جواب میں دو باتیں حضرت حابیل نے کی۔ حضرت حابیل کہتے ہیں ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کہا بھئی اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو جواباً میں تجھ پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھ پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ بھئی حضرت حابیل ہاتھ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی جان لینا چاہتا ہے۔ تو حضرت حابیل کہتے ہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاؤں گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جس کے دل کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے پھر زبان گناہ کے لیے نہیں کھلتی، جس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے پھر آنکھ گناہ کو دیکھتی نہیں، جس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے پھر کان گناہ کو سنتے نہیں، جس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں ظلم کے لیے نہیں اٹھتے، جس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے اس کا دل گناہ سوچتا نہیں ہے۔ تو حضرت حابیل کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ خوف خدا کے کم از کم دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ بندے کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور دوسرا اللہ کی جہنم سے بھی بچا لیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو نکلتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جس آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک آنسو نکلا خوف خدا کی وجہ سے، جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو خوف خدا جس دل کے اندر آ جاتا ہے وہ بندہ سمجھے پار لگ گیا، وہ اللہ کا مقرب ہو گیا، اس کا نام صالحین کے اندر شامل ہو گیا۔ تو حضرت حابیل قابیل سے کہتے ہیں بھئی تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا حال بیان کیا ہے، ایک کا رویہ بھائی کے ساتھ ظالمانہ ہے اور دوسرا اسی بھائی کے ساتھ محبت کا سلوک کر رہا ہے، مہربانی سے پیش آ رہا ہے۔ تو حضرت حابیل جو مہربانی کر رہے ہیں بھائی کے ساتھ، ان کو صلہ کیا ملا؟ قیامت تک اللہ نے ان کا نام صالحین میں شامل فرما دیا، قیامت تک حضرت حابیل کا نام متقین کے اندر شامل ہو گیا، اور قیامت تک حضرت حابیل کا ذکر خیر و عزت کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ صلہ عطا کرتا ہے جب بھائی بھائی سے درگزر کرتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آج ہمارے تو
جھگڑے یہاں تک پہنچے کہ ایک ہی در و دیوار کے اندر 2 3 4 بھائی رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو بلانا گوارا نہیں کرتے۔ 6 مہینے، سال گزر چکا، 2 سال گزر چکے، بھائی سے بات ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے اختلاف یہاں تک بڑھ چکے اور باتیں اندر چھوٹی چھوٹی، بھائی کی چھوٹی سی بات کو ہم نے برداشت نہ کیا، اس کے تھوڑے سے سخت لہجے کو ہم نے برداشت نہ کیا۔ تو محتشم سامعین، بھائی کا رشتہ بڑا مہربانی والا رشتہ ہوتا ہے، درد مندانہ رشتہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے دونوں کا کردار سنا، قابیل اور حابیل کا۔ ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ ہمارا کردار کس کے پیچھے ہے، کس جیسا کردار ہے۔ ہم حابیل جیسے ہیں یا قابیل جیسے ہیں؟ ہم بھائی کے ساتھ کہیں ظلم تو نہیں کر رہے، بھائی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، نہیں۔ ہم نے کردار اپنانا ہے حابیل جیسا کہ بھائی زیادتی کرے ہم نے درگزر کرنا ہے، بھائی سختی کرے ہم نے درگزر کرنا ہے، بھائی ظلم کے ساتھ پیش آتا ہے ہم نے درگزر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار بڑے ظالم ہیں، بڑے سخت ہیں۔ بھئی کیوں، کیا کرتے ہیں؟ عرض کیا، جناب میں ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ میں ان کو کچھ عطا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھے محروم رکھتے ہیں۔ آج کے دور کے اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی شادی بیاہ کرتے ہیں تو مجھے نہیں بلاتے، لیکن جب میں کرتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کی شادی پہ بھی بلاتا ہوں، بیٹی کی شادی پہ بھی بلاتا ہوں۔ میرے گھر میں کوئی بھی خوشی کا فنکشن ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اپنے بھائیوں کو اسپیشلی جا کر دعوت دیتا ہوں۔ تو میں تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، بھائی بتا، جیسے تو کہہ رہا ہے بات ایسے ہی ہے کہ تو تعلق جوڑتا ہے وہ تعلق توڑتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں تو درگزر کرتا ہے، تو قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، معاملہ ایسے ہی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تو ان سے درگزر کرتا رہے گا تب تک تیرا رب تیری مدد کرتا رہے گا۔ جب تک تو ان کے قریب ہوتا رہے گا تیرا رب تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تک تو ان کو عطا کرتا رہے گا تیرا رب تیری مدد کرتا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بھائی کی خطا سے درگزر کرتے ہیں، جو بھائی کے ظلم کے باوجود اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو شامل ہوتی ہے، ان کو اللہ کی مدد نہیں ملتی کہ جو بھائی کے چھوٹے سے جملے پہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جو بھائی کا حق چھیننے کے ہر وقت در پہ رہتے ہیں۔ آج ایک دیوار پر بھائی کا بھائی سے جھگڑا بنا ہوا ہے کہ 1 فٹ دیوار ادھر نہیں ادھر ہونی چاہیے، اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تھوڑے سے پیسے پہ جھگڑا ہوا، ہم رشتے توڑ کر بیٹھ گئے، بھائی کو چھوڑ کر کئی سال ہو چکے، میں نے بلایا نہیں ہے، میں نے بات نہیں کی، لیکن نہیں، بھائی کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا، بھائیوں کی خطاؤں سے درگزر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت حابیل کہتے ہیں، قابیل تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ بھائی کا احترام ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں نے اپنے معاملے کا، تیرے ساتھ رشتے کا بھی حساب دینا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں پوچھی جائے گی۔ تو بھائیوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں، مہربانی والا، شفقت والا معاملہ کریں۔ تھوڑا سا گھاٹا کھانا پڑتا ہے تو گھاٹا کھا لیں، بھائی سے رشتہ نہ توڑیں۔ تھوڑا سا نقصان کرنا پڑتا ہے تو اپنا نقصان کر لیں، بھائی سے تعلق ختم نہ کریں۔ کیوں کہ یہ رشتہ بڑا محبت والا رشتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بھائیوں کے رشتے کو بیان فرمایا۔ وہ کہاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں۔
بڑی تفصیل کے ساتھ بھائیوں کا حال وہاں بیان ہوا ہے۔ وہاں بھی دو کردار نظر آتے ہیں۔ ایک کردار بھائیوں کی طرف سے ظلم کا کردار ہے، اور ایک کردار بھائی کی طرف سے مہربانی والا کردار۔ ہر جگہ دو کردار ملیں گے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کن کے اندر شامل ہیں۔ کہیں ہم ظالم بھائیوں میں شامل تو نہیں ہیں، لوگوں بھائیوں کے حق چھیننے والوں میں شامل تو نہیں ہیں، بھائی کو تکلیف دینے والے بھائی تو نہیں ہیں ہم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ بھائیوں نے جب حسد کیا تو بالآخر پلان یہ بنا کہ بھائی یوسف کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارا باپ ہم سے پھر محبت کرے گا جب یوسف راستے میں نہیں ہوگا۔ یہ پلان بنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ساتھ لیا، لے کر نکل پڑے۔ اب پلان یہ ہے کہ کسی ویران جگہ پر لے جائیں، وہاں پر قتل کر دیں۔ اب راستے میں چلتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کچی عمر میں آ گئے، بھائی ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بھائی تھپڑ مارتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس درد کو بیان کرنے کے لیے دوسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں کہ میری حفاظت کرو، مجھے بچاؤ۔ وہ مدد لینے جاتے ہیں، آگے سے وہ بھی تھپڑ مارتا ہے۔ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تھپڑ مار دیتا ہے۔ کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے، کوئی پاؤں سے مار رہا ہے۔ معاذ اللہ بھائی ظلم کر رہے ہیں۔ اب ایسے حالات کے اندر جب سب ظالم جمع ہو جائیں تو پھر انسان بڑا بے بس ہو جاتا ہے، بڑا ناچار ہو جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام عمر بھی کچی ہے، اوپر سے اپنے ہی رشتے جو درد رکھنے والے رشتے تھے، جو محبت کرنے والے تھے، آج وہی ظالم بن چکے ہیں۔ تو جب اپنے ظالم بنتے ہیں تو پھر درد زیادہ ہوتا ہے، پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پھر پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنے بھائی ظلم کر رہے ہیں، اب کوئی بات سننے والا نہیں ہے، درد بانٹنے والا نہیں ہے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قتل کرنے کی بات آتی ہے تو ایک بھائی اندر سے بولتا ہے جس کا نام یہوذا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرے، چاقو چھری سے یوسف کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایسا کرو کہ یوسف کو کنویں کے اندر گرا دو، زندہ رہ گیا تو اس کی قسمت، مر گیا تو اس کی قسمت۔ تو وہاں پر ایک ویران اور اندھیرے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو گرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کنویں کے اندر بھی حضرت یوسف کی حفاظت کرتا ہے۔ کنویں کے اندر ایک پتھر تھا، یوسف علیہ السلام اس پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اوپر سے بھائی آواز دیتے ہیں یوسف بتا کیسا ہے؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خیریت سے ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا، اس لیے فوراً جواب دیا میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ لیکن ظالم اپنے ظلم سے ہٹتا نہیں ہے، انہوں نے پھر اوپر سے پتھر پھینکا تاکہ یوسف زندہ ہے تو ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ نے پھر بچا لیا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، جسے جہاں چاہتا ہے بچا لیتا ہے، جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اسباب خود پیدا کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کئی دن کنویں کے اندر رہے۔ اتنی دیر میں ایک قافلہ وہاں پہ پہنچا تو قافلے والوں کو پانی کی ضرورت تھی، رسی اور ڈول گرایا کنویں کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑا اور رسی کے ساتھ باہر آئے۔ قافلے والے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ ایک نوجوان بڑا پیارا بچہ ہمارے ہاتھ لگا ہے، اسے بیچیں گے، بڑی قیمت حاصل کریں گے۔ اتنی دیر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ عموماً آیا کرتے تھے خبر لینے کے لیے کہ یوسف کیسا ہے، کہیں بھائی تو نہیں نکل گیا۔ تو جب وہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ قافلے والوں نے یوسف کو باہر نکال لیا۔ آتے ہی کہنے لگے بھئی یہ بچہ ہمارے حوالے کرو، کیوں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں خاموش رہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کا یہاں تک احساس کیا کہ میرے بھائی بدنام نہ ہو جائیں، وہاں اپنے رشتے کو بیان نہیں کیا۔ وہ کہتے ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے،
تو وہ قافلے والے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ اب بھائیوں نے تقریباً 20 درہم کے اندر یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، 20 درہم کے اندر۔ اور جب لے کر قافلے والے چلنے لگے تو بھائی کہتے ہیں کہ اس کو زنجیروں سے باندھ دو، کھلا نہ چھوڑنا، باندھ کر لے جانا کہیں بھاگ نہ جائے۔ انہوں نے زنجیریں باندھی، پھر گھوڑے کے اوپر بٹھایا اور گھوڑے پہ زین بھی نہیں ڈالی، گھوڑے کی خالی پشت پہ حضرت یوسف کو بٹھایا گیا۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو اس وقت بھی مہربان بھائی نے بھائیوں کا احساس کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے بھائیوں کو دعا دی۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہتے میرے بھائیوں آخر ہو تو میرے بھائی ہیں، ظلم تو بڑے کیے ہیں، زیادتیاں تو بڑی کی ہیں، لیکن جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں وہ بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ چلتے ہوئے بھی دعا دی، دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں میں تو جا رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد اللہ تمہاری مدد کرے۔ میرے بھائیوں میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے رب سے دعا ہے کہ اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کچی عمر ہے، بھائیوں نے ظلم بھی بڑا کیا ہے، زیادتیاں بھی بڑی کی ہیں، مارا بھی ہے، خون بھی بہایا ہے، جان بھی لینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ کردار ہے، بھائیوں کا کردار ہے کہ بھائی ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن بھائی مہربان بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے ہم کس کے اندر ہیں۔ ظالم بھائیوں میں ہمارا نام شامل تو نہیں ہے، وہ جو تعلق توڑنے والے بھائی ہیں ان میں ہمارا نام تو شامل نہیں ہے۔ ہم نے کردار اپنانا ہے حضرت یوسف جیسا۔ پھر دیکھیں گھروں کے اندر کیسا امن ہوتا ہے، کیسا سکون ہوتا ہے، کس طرح محبتوں کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس سوال پر توجہ کریں، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تیرا رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے لیکن تو اس سے تعلق کو قائم کر، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تیرا رشتہ دار تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کر، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تیرا رشتہ دار تجھے اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے لیکن تو اپنی نعمتیں اس کے ساتھ تقسیم کر، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قریب کرنا چاہتے ہیں، بھائی کو بھائی کے قریب کرنا چاہتے ہیں، بھائی کو بہن کے قریب کرنا چاہتے ہیں، بہن کو بھائی کے قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایسی انا پیدا ہوئی کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائیوں سے تعلق ہی توڑ دیے، بھائیوں سے رشتے ہی ختم کر دیے، بھائیوں کو بلانا ہی ختم کر دیا۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہر گھر کے اندر یہ جھگڑے موجود ہیں، ہر گھر کے اندر جھگڑے موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہیں۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کردار اپنانا ہے، بھائیوں کے ظلم کے باوجود درگزر کرنا ہے، بھائیوں کی زیادتی کے باوجود مہربانی والا معاملہ کرنا ہے۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا تھا وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تھے، اللہ نے مصر کے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پہلے خزانچی بنے مصر کے خزانوں کے، پھر مصر کے حاکم بنے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام سے کنعان سے مصر غلہ لینے کے لیے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں کو پہچان لیا، اس کے باوجود معافی کا اعلان فرمایا۔ اب حالات کیا ہیں؟
یوسف علیہ السلام کے بھائی مجبور ہیں، خالی ہاتھ ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کے ماتحت فوجیں کام کرتی ہیں۔ اب حالات وہ یہ ہیں کہ جو بھی حکم دیں ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کا بھائیوں کا ظلم بھی یاد تھا، بھائیوں نے جو باپ سے جدا کیا تھا وہ بھی یاد تھا، بھائیوں نے گھر سے نکال دیا تھا وہ بھی یاد تھا، رشتہ داروں سے جدا کر دیا تھا وہ بھی یاد تھا، انہوں نے جو مارا، ظلم کیا، زیادتی کی، یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ یاد تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کا ظرف کیسا تھا، آپ کا حلم کیسا تھا، آپ کی برداشت کیسے تھی، اس کے باوجود بھولے نہیں ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں سے ہیں، ایک ہی باپ سے ہیں، ماں جدا ہے باپ ایک ہے، رشتے کو بھولے نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیو تمہارے لیے معافی ہے، آج یوسف تجھ سے بدلہ نہیں لے گا، آج یوسف تم سے بدلہ نہیں لے گا، اگرچہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن یوسف بدلہ نہیں لے گا۔ کیوں؟ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ یوسف آج بھی جانتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تو بھائی کے رشتے کی بڑی قدر ہے، ان رشتوں کو قائم رکھیں، بحال رکھیں۔ جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھائی ہی آپ کے درد میں کھڑا ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے دشمن آتا ہے تو آپ کا کندھا اور بازو باندھ کے بھائی ہی کھڑا ہوتا ہے، جب آپ پہ مصیبت آتی ہے تو بھائی ہی اپنا مال خرچ کر کے آپ کی مدد کرتا ہے۔ ایسے بھائی بنے، یہ نہ ہو کہ بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دوسرے بھائی کو خبر ہی نہیں ہے، بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ نہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے محبت سکھائی ہے، بھائی چارہ سکھایا ہے، تو اپنے بھائیوں کی خبر گیری کریں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بھائی بنے، درگزر کرنے والے، مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے بھائی بنے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس گزارتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا رشتہ دار بننے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اچھا بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مہربان بھائی بننے کی توفیق دے، اور اگر ہم اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں تو بھائیوں کو راضی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔